بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ حیرت انگیز فتوحات اور جنگوں سے بھری پڑی ہے۔ آج ہم آپ کو ہلاکو خان اور بغداد کے بادشاہ موتسم بالا کا قصہ سناتے ہیں۔ قصہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اسلام کا کتنا عبرتناک منظر تھا جب موتسم بالا اہن زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے کھڑا تھا۔ کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خان نے خود سادہ برتن میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے سامنے سونے کی تشتریوں میں ہیرے جواہرات رکھ دیے۔ پھر موتسم سے کہا، کھاؤ، پیٹ بھر کر کھاؤ، جو سونا چاندی تم اکٹھا کرتے رہے ہو، کھاؤ اب سونا چاندی۔ بغداد کا تاجدار بے چارگی و بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ بادشاہ نے کہا، میں سونا چاندی کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے فوراً جواب دیا، پھر تم نے یہ سونا چاندی کس مقصد کے لیے جمع کیا ہوا تھا؟ وہ مسلمان جس کا دین اس کو گھوڑے پالنے اور جنگی ساز و سامان کے تیار رکھنے کا حکم دیتا ہے اور ترغیب دیتا ہے، اس نے یہ کام کیوں کیا؟ بادشاہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ ہلاکو خان نے نظریں گھما کر محل کی جالیاں اور مضبوط دروازے دیکھے اور سوال کیا، تم نے ان جالیوں کو پگھلا کر اہنی تیر اور جنگی ساز و سامان کیوں تیار نہیں رکھا تھا؟ تم نے یہ سونا چاندی ہیرے جواہرات جمع کرنے کی بجائے اپنے سپاہیوں کو رقم کیوں نہ دی کہ وہ جاں بازی اور دلیری سے میری افواج کا مقابلہ کرتے؟ خلیفہ نے تعصب سے جواب دیا، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کڑکڑاتی ہوئی آواز میں کہا، پھر جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا جس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ ہلاکو خان نے مخصوص لبادے میں لپیٹ کر موتسم بالا کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روند ڈالا۔ ہلاکو خان نے ہنستے بستے بغداد کو قبرستان میں بدل ڈالا۔ ہلاکو خان نے کہا، آج میں نے اس قوم کی وہ حالت کر دی ہے کہ اب دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو پہلے جیسا نہیں بنا سکتی، اور تاریخ نے دیکھا ہے کہ بغداد پہلے جیسا کبھی نہ بن سکا، اور وہی ہوا۔ تاریخ تو فتوحات ہی گنتی ہے، کسی کے ہیرے جواہرات سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اگرچہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ظاہری طور پر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، مگر دیواروں پر تلواریں ضرور لٹکی ہوئی ہوتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگی ساز و سامان کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں سے مقابلے کے لیے جنگی ساز و سامان تیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ذرا تصور کریں، جب یورپ کے چپے چپے پر تجربہ گاہیں اور تحقیقاتی مراکز قائم ہو رہے تھے تو تب برصغیر کا ایک بادشاہ دولت کا سہارا لے کر اپنی محبوبہ کی یاد میں تاج محل تعمیر کروا رہا تھا، اور اسی دوران برطانیہ کا بادشاہ اپنی ملکہ کے لیے کنگ ایڈورڈ ریسرچ میڈیکل کالج بنا رہا تھا۔ جب مغرب کے لوگ علوم و فنون کے میدان میں نت نئے تجربات کر رہے تھے، تب یہاں ہمارا ایک بادشاہ یہاں تانسین جیسے گویوں سے نت نئے راگ ایجاد کروا رہا تھا۔ نوخیز خوبصورت و پرکشش رقاصائیں شاہی درباروں میں ہر وقت ہلا گلا کر رہی ہوتی تھیں، اور ان کی زند تو شان بنی ہوئی ہوتی تھی۔ جب انگریزوں، فرانسیسیوں اور پرتگالیوں نے بحری بیڑے برصغیر کے دروازوں پر دستک دینے کے لیے بھیج دیے تھے، تب ہمارے ارباب اختیار شراب و کباب اور چنگ و رباب کی محفلوں میں مدہوش پڑے ہوئے تھے۔ تاریخ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ حکمرانوں کی تجوریاں بھری ہیں یا خالی، شہنشاہوں کے تاج میں ہیرے جڑے ہیں یا نہیں، درباروں میں خوش آمدیوں، رقاصائیوں، مراسیوں، طبلہ نوازوں، طوائفوں، وظیفہ خوار شاعری اور اس طرح کے دوسرے جی حضوریوں کا جھرمٹ والے لوگوں کا ہونا یا نہ ہونا، تاریخ کے اوراق میں ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں ہوتی، اور تاریخ اس طرح کی چیزوں کو اپنے دامن میں محفوظ نہیں رکھتی۔ یاد رکھیے گا، آج بھی جن لوگوں کو دولت سے لگاؤ اور طاغوت کی غلامی کا چسکا ہے، ان کا حال خلیفہ موتسم بالا سے کم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔